بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب یہ بات شروع ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست ہوگی کس قسم کی، تو اب کیونکہ ہم بہت زیادہ ویسٹرنائز ہو چکے ہیں، ہمارے جو اصول و قواعد ہیں وہ بدل چکے ہیں، اور خلافت عثمانیہ جو لولی لنگڑی جس بھی طرح کی خلافت تھی اس کے بعد اسلامی خلافت کا وجود ختم ہو گیا ہے، تو اب ہم الٹی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام بیسکلی ڈیموکریسی کو کہتے ہیں، اسی لیے ہم نے پاکستان کا نام بھی رکھ لیا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام جو ہے ڈکٹیٹرشپ کے قریب ہے اور ایسی ہمیں کوئی چیز چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوشلزم سے قریب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کمیونزم سے قریب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیپٹلزم سے قریب ہے۔ تو یہ سب اگر اس سے قریب ہی رکھنا ہے تو اسلام کو ہٹا دیتے ہیں، انہیں میں سے کسی کو لے آتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا سب سے پہلے کہ اسلام میں الہ کون ہے۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الہ سے مراد جو ہے وہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ الہ سے مراد یہ ہے کہ اسلام میں حاکم کون ہے۔ تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ڈائریکٹلی اس کا دعویٰ کر دیتے تھے کہ بھائی میں جو ہوں نا، میں خدا ہوں، یا میں الہ ہوں۔ پھر کچھ لوگوں نے بت بنا لیے، کچھ اور چیزیں آ گئیں۔ آج کل ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے سسٹم کو الہ بنایا ہوا ہے۔ جو جس جگہ پہ سسٹم ہوتا ہے اس کے خلاف اگر آپ کوئی بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نظام سے بغاوت ہو رہی ہے اور اس کی سزا موت تک دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسلام میں جو الہ ہے نا وہ اللہ ہے، یعنی حاکم ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ وہ اللہ ہے۔ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، یہ کیپٹلزم نہیں ہے، کمیونزم نہیں ہے، سوشلزم نہیں ہے، یہ کسی بھی قسم کی کوئی ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں ہے، اور خصوصاً یہ تھیوکریسی بھی نہیں ہے کہ بھئی ایک پریسٹ ہے آپ نے اس کی بات ماننی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ یہ تھیو ڈیموکریسی ٹائپ کی ایک چیز ہے کہ اللہ کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کچھ انتظامی اور قانونی امور کو تبدیل کر سکتے ہیں، باقی سب ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ تو یہ بیسکلی اس کے بیسک فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس طرح بنے گی کہ اللہ میں نے کچھ حدود طے کر دیں، چاہے پورا جمہور ایک طرف ہو جائے، چاہے سارے لوگوں کی رائے ایک طرف ہو، تب بھی وہ قانون تو تبدیل نہیں ہوگا، نہ وہ عدالت میں جا سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی لیجسلیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ خدا کا قانون ہے۔ مثال لے لیتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر، جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، سود کے نظام کو ختم کروانے کے لیے عدالت جانا پڑتا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ سے جنگ ہے۔ اب ہم نے اللہ میاں کو الہ نہیں سمجھا، ہم نے عدالت کے اس جج کو الہ سمجھا ہے کہ جو یہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں سودی نظام ہونا چاہیے یا نہیں۔ تو اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ الہ جو ہے وہ صحیح سمجھنا اسلامی ریاست کی بنیاد کیسے ہے، کیونکہ اگر آپ ایسے قوانین جن کے لیے اللہ میاں کی طرف سے واضح ہدایت ہے، اس کے لیے اگر آپ عدالت میں جا کے لڑیں گے تو اس کا مطلب آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں لڑنا، پھر آپ کو اس پورے سسٹم کو چینج کرنا ہے، اور آپ نے سسٹم اس طرح کا لانا ہے کہ جو چیزیں خدا نے کہہ دیں اس کے اوپر اگر پوری قومی اسمبلی متحد ہو جائے تب بھی قانون نہیں اس کے خلاف کر سکتی، اور جس چیز کو خدا نے منع کر دیا پوری دنیا ایک طرف ہو جائے تب بھی اس چیز کو آپ نہیں کریں گے۔ یہاں یہ پہلی بنیاد ہے، اس سے اسلامی ریاست بننا شروع ہوگی۔ اور اگر کوئی جج کرنا چاہتا ہے کہ فلاں ملک میں اسلامی ریاست ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ کیا خدا کے قانون میں کوئی وزیر اعظم، کوئی قومی اسمبلی، کوئی سینٹ یا کوئی عدلیہ اس کو تبدیل، کیا اس کے لیے کوئی بات سن بھی سکتی ہے، اس میں کوئی پروویژن ہے کہ کوئی اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی پٹیشن دائر کر دے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس بھی جگہ رہ رہے ہیں وہ اسلامی ریاست نہیں ہے، اس میں اسلامی نظام نہیں ہے۔ بے حیائی ہو گئی، سود ہو گیا، شراب ہو گئی، زنا ہو گیا، کوئی بھی آپ بیماری برائی لے لیں، اگر اس
جس کے خلاف اسلام نے صاف صاف ہدایت دی ہوئی ہے، اگر اس پہ ڈسکشن بھی قومی اسمبلی میں یا کسی جگہ پہ ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسلامی ریاست کی جو بنیاد ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس میں الہ ہم اللہ کو مانیں گے، اور جو بھی انسان آئے گا وہ اللہ کا خلیفہ بن کے آئے گا، وہ خدائی یا الہ کا دعوے دار بن کے نہیں آئے گا۔ بے شک وہ منہ سے نہ کہتا ہو، اس کی حرکتیں بھی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے پاس اتنا اختیار ہو کہ وہ خدا کے طے کردہ قانون کو تبدیل کر دے۔ یہاں یہ سب سے بنیادی مقصد ہے۔ ادھر سے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد شروع ہوتی ہے۔ اب ایک دوسری بات جو بالکل آخری بات اس ٹاپک پہ آج اور کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اسلامی ریاست بننے کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو انصاف پر قائم کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی ریاست کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ آپ کی کوئی پرسنل، آپ اپنی جو چاہیں کرتے رہیں، ساری حرکتیں کریں، بس ہم کوشش یہ کریں گے کہ ملک میں امن رہے۔ نہیں، یہ ریاست ایسی ہوگی کہ جو اپنے رہنے والوں کو بھی نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی، اور یہ ایک ایسا منبع بنے گی کہ جس کی طرف کوئی بھی مظلوم پلٹ کر کوئی مدد کی درخواست کر سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی دو چیزیں ہیں جہاں سے اسلامی ریاست بننا شروع ہوتی ہے۔ اب کوئی بھی ذی عقل، ذی ہوش، انوائزڈ انسان اگر یہ بات سنے تو یہ کہے گا یار ایسی چیز بننی چاہیے جس میں یہ کوئی ڈیموکریسی نہ ہو کہ فار دا پیپل، بائی دا پیپل، فرام دا پیپل، کیونکہ سارے مسئلے کی جڑ یہ ہے کہ انسان انسانوں پر خدائی کرنا چاہتا ہے۔ جیسے امریکہ چاہتا ہے کہ وہ پوری دنیا پہ خدائی کرے، اس طرح بہت سارے اور بھی دعوے دار ہیں۔ تو آپ کو پتہ چلے گا جنگوں سے لے کے ہر ایک منحوس چیز تک اس دنیا میں پیدا اس لیے ہوئی ہے کہ انسان انسانوں پہ خدائی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ میری بات مانے، میرا فائدہ ہو، انسان میرے لیے کام کرے، میرے غلام ہو۔ اور اسلامی ریاست اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ یہ فساد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ انسانوں پر حکمرانی کا اختیار صرف اللہ کو۔